بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی من ارسلہ اللہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ کے مقدس کلام قرآن مجید کا تیسرا پارہ، اس کا خلاصہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اس بارے میں دو سورہ مبارکہ شامل ہیں، سورۃ البقرہ کا آخری حصہ اور سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ۔ اس پارے کا آغاز اللہ ملک العلم رب ذو الجلال والاکرام نے انبیاء علیہم السلام کے تذکرے سے کیا، اور اس کی وجہ اور اس کا سبب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ پھر رب کائنات نے خاص طور پر اس بات کا تذکرہ کیا کہ میرے پاس، آپ کے پاس جو مال ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اور کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ ہمیں مال عطا کرنے والا رب ہمیں خود یہ حکم دیتا ہے کہ اس مال کو ہماری راہ میں خرچ کرو۔ پھر اس پارے کی ابتدا میں آیت الکرسی ہے، جس میں اللہ رب العزت کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور اس آیت الکرسی میں اللہ رب العزت کا ذکر 17 بار آیا ہے۔ اور پھر یہ آیت الکرسی شیطان کے خلاف مسلمان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کئی مرتبہ پڑھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے، مرنے کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ ویسے تو اسے کئی مواقع پر پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن 3 موقع پر خاص طور پر نبی علیہ السلام نے پڑھنے کا حکم دیا۔ صبح و شام کے اذکار میں یہ شامل ہے، ہر فرض نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے، کیونکہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کا مطلب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے انسان اس دن کے لیے، اس رات کے لیے شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے 256ویں آیت مبارکہ میں ایک اصول بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ دین کو قبول کرنے کے معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں۔ یہاں میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب ہماری اکثریت یہ لیتی ہے جی دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ قطعی طور پر نہیں۔ دین کو قبول کرنے کے معاملے میں زبردستی نہیں، جب دین قبول کر لیا تو پھر دینی اصولوں کے مطابق چلنا ہوگا۔ یہ غیر مسلموں کے لیے ہے کہ کسی غیر مسلم کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر اس نے اسلام قبول کر لیا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ اس دین کے مطابق چلنا ہوگا۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ صراط مستقیم بھی واضح ہے اور گمراہی کا راستہ بھی واضح ہے۔ رب کائنات نے اس کے بعد 2 واقعات بیان کیے۔ پہلا ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ، اور نمرود کو ابراہیم علیہ السلام نے مناظرے میں شکست فاش دی، اس لیے کہ نمرود کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اور یہ قیامت تک کے آنے والے خود ساختہ معبود جو ہیں اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے، ان کے لیے ہے۔ دوسرا واقعہ ایک شخص کا ذکر کیا رب کائنات نے، بعض مفسرین کرام کے مطابق وہ سیدنا عزیر علیہ السلام تھے کہ وہ ایک ویران بستی سے گزرے جہاں لوگوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے، بستی الٹی پڑی تھی۔ ذہن میں ایک بات آئی، اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کر دیا کہ الہ العالمین آپ اس کو کیسے زندہ کریں گے؟ رب کائنات نے انہیں 100 سال کی نیند عطا فرما دی۔ بیدار کرنے کے بعد فرمایا جس طرح میں نے تمہیں 100 سال سلانے کے بعد اٹھا لیا ہے، قیامت کے روز اسی طریقے سے میں مردوں کو زندہ کروں گا۔
اس کے بعد ایک اور واقعہ آتا ہے اور وہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہاں میں ضرور آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ اگر اس واقعے کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پر کوئی شک تھا تو یہ بات غلط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف دل کے اطمینان کے لیے پوچھا کہ رب کائنات آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے؟ رب کائنات نے فرمایا 4 پرندے پکڑو اور ان چاروں کو ذبح کر کے مختلف پہاڑوں کے اوپر ان کی بوٹیاں ڈال دو اور پھر ان کو آواز دو، اٹھ کر چل کر تمہارے پاس آ جائیں کہ میں اس طرح مردوں کو زندہ کروں گا۔ یہ باتیں انسانی عقل سے ماورا ہیں، لیکن اللہ ایسا کرنے پر قادر ہے۔ پھر اس کے بعد رب کائنات نے تفصیل کے ساتھ صدقہ و خیرات کے آداب ہمارے سامنے رکھے ہیں، اور یاد رکھیے میں اکثر بیشتر آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہماری قوم صدقہ خیرات کرتی بہت زیادہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ زیادہ تر ضائع جاتا ہے۔ اور ضائع کیوں جاتا ہے کہ حقدار ملتا نہیں ہے، حقدار کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ ہماری قوم حقدار کو تلاش کرنے کی زحمت نہیں کرتی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ میں سے کسی بھائی سے کہوں باہر جا کے 10 روپے مانگ کر لاؤ، کیا آپ کے اندر اتنی جرأت ہے؟ کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ غیرت مند آدمی کی جان نکل جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آدمی مسجد میں مانگتا ہے، مسجد کے دروازے پر مانگتا ہے، دکانوں پر مانگتا ہے، باہر مانگتا ہے، وہ پیشہ ور ہے۔ اور ایسے آدمی کو، ایسی خاتون کو دینے کا مطلب نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں بلکہ الٹا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدقے کی فضیلت میں 261ویں آیت مبارکہ میں یہ بات بیان فرمائی کہ صدقہ کرنے والا انسان ایسے ہی ہے جیسے اس نے ایک دانہ زمین میں بویا، اس میں سے 7 پودے نکلے، ہر پودے کے ساتھ ایک ایک بالی ہے جسے ہم سٹا کہتے ہیں، اور ہر بالی کے اندر 10 دانے، 100 دانہ ہے، گویا کہ ایک دانہ پھینکا 700 حاصل ہوا۔ اللہ کے ہاں نیکی کی قدر و قیمت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دیا گیا 1 روپیہ کم از کم 700 گنا اجر کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس سے بڑھا بھی سکتے ہیں۔ اہل علم نے پھر صدقات کے لیے کچھ آداب بیان کیے ہیں، ان میں سب سے پہلا اخلاص نیت۔ اگر نیت کے اندر ریاکاری موجود ہے، صدقہ قابل قبول نہیں۔ دوسری شرط، جب صدقہ اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے تو جس کو دیا ہے ہم اس کے احسان مند ہیں، ہم نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا۔ اگر احسان جتلا دیا تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ایسا کرنے والا شخص قیامت کے روز اللہ کی نظر رحمت سے محروم رہے گا۔ قیامت والے دن اللہ ایسے شخص کو سخت سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایسے شخص سے کلام بھی نہیں کریں گے۔ اسی طرح 264ویں آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو، غریب آدمی کو صدقہ دیا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھ لینا کہ تم نے نہ صرف یہ کہ اپنا صدقہ ضائع کیا بلکہ الٹا اس پر تمہیں عذاب ہوگا۔ اسی طرح صدقے کی شروط میں سے یہ بھی ہے کہ دل کی خوشی کے ساتھ صدقہ دیا جائے، تنگ دلی یا مجبوری یا مدعا سمجھ کر نہ دیا جائے۔ یہ اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی صدقہ نہیں دے گا، اللہ کے دین کے کام چلتے رہیں گے۔ ہم سارے کے سارے صدقہ دیں گے، اللہ کے دین کے کام چلتے رہیں گے۔ اسی طرح صدقے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ پاکیزہ چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دی جائے۔ ہماری طرح نہیں کہ جو بچہ سب سے بیکار ہے اسے مدرسے میں داخل کروا دیا، جو چیز گھر میں فالتو ہے وہ صدقہ دے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی واضح مخالفت ہے۔ اور پھر صدقہ دینا کن کو ہے؟ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ حقدار تلاش کریں۔ دوسری چیز، اللہ نے 273ویں آیت مبارکہ میں ایک اصول ہمارے سامنے رکھا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں، جن کو اللہ کی راہ میں مشکلات کا سامنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں سب سے زیادہ جس طبقے کا عرق نکلا ہے وہ ہمارے علماء ہیں۔ مساجد کمیٹیاں، یہاں تو خیر ایسا کوئی سلسلہ نہیں، مساجد کمیٹیاں وہ ڈھیلا سموں کر کے کہتے تھے مولوی صاحب ہے ہی کچھ نہیں، آپ کو دے گیا۔ تو اس لیے ان تمام آداب کو مد نظر رکھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی رب کائنات نے 268ویں آیت مبارکہ میں سمجھا دیا کہ شیطان کی باتوں میں نہ آنا، وہ تمہیں یہی کہے گا کہ صدقہ دینے سے تمہارا مال کم ہو جائے گا، برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس کے بعد پھر رب کائنات نے بڑی تفصیل کے ساتھ سود کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے سود کے بارے میں جو کہ آج عام ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم مال کہاں سے کما رہے ہیں اور کیسے خرچ کر رہے ہیں۔ حلال کمائی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سود کا سب سے ہلکا ترین گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک بڑا اہم اصول ہمارے سامنے رکھا جو آج کل نہیں چل رہا۔ وہ اصول کیا ہے کہ جب کسی کے ساتھ قرض کا لین دین کرو تو لکھ لیا کرو۔ لکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگلے بندے کو مکرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ہمارے ہاں عام طور پر جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جناب فلاں بندہ پیسے لے چکا ہے، اب وہ سیٹ ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے اور وہ میرے آگے آگے ہے۔ جب تحریر میں ایک بات آ جائے گی اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات مبارکات ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو سوتے ہوئے پڑھ لے، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ کسی بھی گھر میں مسلسل 3 راتیں یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات مبارکات پڑھ لی جائیں تو شیطان ان کے قریب نہیں آتا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ آل عمران، آل کا مطلب بیوی بچے یا ماننے والے، اور عمران 2 ہیں، ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے والد اور دوسرے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، ان دونوں کا نام عمران تھا۔ اس سورہ مبارکہ کا نام عمران کے نام پر رکھا گیا اور وہ عمران سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے۔ یہ سورہ مبارکہ احکامات پر مشتمل ہے لیکن اس میں کچھ واقعات بھی موجود ہیں۔ ان میں بنیادی چیز کیا ہے کہ جو چیز متشابہ ہو، شک و شبہ میں ڈالنے والی ہو، اس کو ترک کر دیا جائے۔ حدیث کے الفاظ ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ شک والی چیز کو چھوڑ دو، شک سے پاک چیز کو لے لو۔ اور پھر اسی سورہ مبارکہ میں غیر مسلموں کو خاص طور پر اس کا شان نزول اس قسم کا ہے کہ نجران کے عیسائی آئے تھے، ان کو بنیاد بنا کر شریعت نے قیامت تک کے آنے والے عیسائیوں کو دعوت دی ہے، اور دعوت دینے کا انداز بڑا مثبت ہے۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ بنی اسرائیل کے پاس اب دنیا کی امامت نہیں رہی، اسلام آنے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ عقیدہ ولا والبراء کا تذکرہ کیا رب کائنات نے۔ عقیدہ ولا والبراء کیا ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری اسلام اور مسلمانوں سے محبت ہونی چاہیے، غیر مسلموں کے ساتھ ہمیں نفرت کرنی چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھانے کا واقعہ بیان کیا۔ عیسائیوں کا جو یہ ایک دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ سیدہ مریم کی کس انداز سے تربیت اور پرورش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کون سے معجزات دکھائے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ تمام کی تمام چیزیں یہاں پر شامل ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے تمام اہل کتاب کو 64ویں آیت مبارکہ میں اس بات کا حکم دیا کہ آؤ ایک بنیادی نقطے پر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ بنیادی نقطہ اللہ کی توحید ہے، اور اس پر ساری دنیا کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری دعوت کی بنیاد توحید نہیں ہوتی۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک مباہلے کا تذکرہ کیا، اس کے بعد یہ بتا دیا کہ دعوت تو سب کا ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کا بھی ہے کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، لیکن دین ابراہیم علیہ السلام کا اسی کے پاس ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت موجود ہے۔ رب کائنات نے پھر 79ویں اور 80ویں آیت مبارکہ میں انبیاء کی دعوت کا خلاصہ بیان کیا، اور انبیاء کی دعوت کا خلاصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت ہے۔ پھر رب کائنات نے عالم ارواح کا ایک منظر پیش کیا، ساری دنیا بھی پیدا نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے ایک وعدہ لیا کہ میرے آخری نبی آئیں گے تو تمہاری نبوت ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اختتام پر پھر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کر دیا کہ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کفر کے راستے پر چلتے ہیں، پھر ڈر کی وجہ سے ایمان لے آتے ہیں، پھر کفر کے راستے پر چلتے ہیں، ان کے لیے دائمی اور ابدی جہنم ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ تیسرا پارہ اللہ کا مقدس کلام ہماری تربیت اور اصلاح کے لیے ایک بہترین لائق عمل ہے۔ ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کو ہماری آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور بنائے، اس کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔